بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرما رہی تھی ان سے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ رمضان لینے یعنی صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ کوئی آنے والا میرے پاس آیا، وہ کھانے سے کچھ اٹھانے لگا تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کو کہا کہ میں تیری شکایت صبح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کروں گا۔ تو وہ جو کوئی ضرورت مند تھا، کوئی چیزوں کو اٹھانے والا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ضرورت مند آدمی ہوں، مجھ پہ اہل و عیال کا بوجھ ہے، تو میں بڑا محتاج ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، پوچھا، کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے حاجت مندی اور اہل و عیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پہ رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا اور وہ آج پھر آئے گا، اور جب نبی فرما دیں تو وہ کام لازمن ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا، اسی طرح اس نے دوبارہ مال میں سے کچھ غلہ، کچھ اناج لیا اور پھر وہ جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، تم اگر مجھے آج چھوڑ دو گے تو میں کل نہیں آؤں گا۔ شدید اس نے محتاجی کا گلا شکوہ کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ حضور پاک نے صبح فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تیرے قیدی نے آج تجھ سے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے پھر سے اپنے اہل و عیال کا شکوہ کیا اور وہ بہت زیادہ محتاج تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حضور، اللہ کے حبیب، اللہ کے کریم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ اس نے تجھ سے آج پھر جھوٹ بولا اور آج وہ پھر آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب جب وہ آیا تو پھر اس نے میرے ساتھ تیسری مرتبہ میں اس کی طاق میں رہا۔ جب وہ آٹا اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں ضرور تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا یہ آخری اور تیسری بار ہے، اب اگر تو مجھے چھوڑ دے تو اس کے بعد سے میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ تو روز یہ کہتا ہے اور تو روز یہی عمل دہراتا ہے، تو روز آتا ہے اور چوری کر کے چلا جاتا ہے، غلے میں سے اناج میں سے لے جاتا ہے، اور مجھے تو اللہ کے حضور نے فرمایا کہ مطلب تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں کہ اگر تم ان کلمات کو پڑھ لو گے تو وہ کلمات تمہیں نفع دیں گے، جن سے اللہ تجھے نفع دے گا۔ اس نے کہا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس طرح اللہ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اور فرماتے کہ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے تجھے کیا کہا؟ تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ نے مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے کہا کہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تجھ سے سچ کہا، حالانکہ وہ بڑا دروغ گو ہے۔ اے ابو ہریرہ تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس سے تو 3 رات تک مسلسل باتیں کرتا رہا؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا اور وہ تجھے وہ کلمات سکھا گیا کہ اگر تو ان کو پڑھے گا تو رب
ایک فرشتے کو مقرر فرما کر اور اپنے کلامات کے صدقے تیری حفاظت کو فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ان تمام دینی تعلیمات کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہم لوگ دنیا کی حفاظت کو، دنیا کے ڈروں کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کے ساتھ اپنی اور اپنی زندگیوں کی حفاظت کو بجا لائیں۔